5ویں پارے سے ابتدا ہے ہماری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم. تو ان آیت سے پہلے جیسے کہ ہم نے چوتھے پارے کے آخر میں پڑھا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کا ذکر کیا تھا جو کہ محرمات میں آتی ہیں، یعنی جو کہ جن سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا، تو وہ ذکر کر دیا ہے. اب اس کے بعد یہاں پر جو ذکر کیا گیا، پہلی بات تو یہ فرمائی کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں.
مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، جو ان کے سوا ہیں کہ جو اپنے مال کے بدلے طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ پس انہیں ان کا مہر ادا کر دو جو مقرر شدہ ہے، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اسی کا ہی ایک تتمہ ہے، وہی جو پچھلی آیات تھیں ان میں جیسے بتایا گیا محرمات کون سی ہیں، اسی طرح وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی کی زوجیت میں ہیں۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ کوئی اور مرد شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کو طلاق ہو یا اس کا شوہر انتقال کر جائے، عدت گزار لے، تو پھر وہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن شوہر کی موجودگی میں شوہر زندہ ہو تب تو شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے وہ خواتین جن کے شوہر گمشدہ ہے، مسنگ پرسن ہے، اب وہ بیچاری کب تک انتظار کرے؟ اب وہ تو نہیں چھوڑیں گے اس کو، اب وہ کئی سال گزر جائیں، وہ بیچاری کب تک بیٹھی رہے گی؟ تو اسی لیے پھر اس کے لیے جو حل نکالا گیا اور کہا گیا کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 4 سال کی ہے، 4 سال کی مدت کرے گی، اس کے بعد وہ عدت گزار کے پھر وہ اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ اب اس کا شوہر یا تو وہ انتقال کر چکا ہے یا اب نہیں آئے گا، تو اس صورت میں پھر وہ شادی کر سکتی ہے۔ تاکہ یہ ہے کہ ایک درمیانی رائے، یہ نہیں ہے کہ کہا جب کہ 90 سال کی ہو جائے تب وہ ہو جائے گی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک غیر فطری سی بات ہے۔ اسی لیے پھر وہ یہ ایک حل نکالا گیا کہ اس طرح صرف 4 سال کی مدت دی جائے گی اس میں، کہ اس میں وہ انتظار کرے گی، لیکن پھر بھی وہ شادی اسی وقت جب تک کہ یقین ہو جائے اور اس کو وہ مل جائے، ڈکلیئر ہو جائے باقاعدہ کہ اب وہ نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ کہ اب مشکل ہے، اتنے سال انتظار کر لیا اس نے، تو ایسی صورت میں پھر وہ شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے کسی مرد سے تو کر سکتی ہے۔ اور پھر یہاں پر جو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو حرام رشتوں کا ذکر کیا وہ تو ہیں ہی حرام، اس کے علاوہ جو ہے کہ کوئی عورت کسی کی لونڈی بن کر آ جائے، اس میں کی بنا پر بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ 2 بہنیں ہوں، لونڈیوں کی صورت میں بھی ہوں، تب بھی وہ شخص جو ہے ان کا مالک ان کو نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ جب منع کر دیا گیا قرآن کریم میں ان تجمعوا بین الاختین، چاہے وہ نکاح کی صورت میں ہوں یا ملک یمین کہتے ہیں اس کو، لونڈی الا ما ملکت ایمانکم جو فرمایا ہے ملک یمین ہے، یعنی کہ وہ جنگ کی صورت میں آئی ہیں اور اس کو مل گئی ہیں، اب وہ ان کے پاس ہے، اس کے پاس ہے وہ، تو اب اس میں بھی اگر وہ 2 بہنیں ہیں، سگی بہنیں، تب بھی وہ ان کو ساتھ میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات بھی یہ ہے کہ یہاں پر بھی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جنگ کی صورت میں جس طرح کی خواتین آئیں گی اور پھر مجاہدین کو ملیں گی، تو ان میں بھی 1 مہینہ ان کو صبر کرنا ہوگا جب تک کہ وہ استبراء رحم نہ ہو جائے، یعنی کہ معلوم ہو جائے کہ وہ رحم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی پچھلی کوئی شوہر سے کوئی اولاد نہیں ہے، تو وہ چیز ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر وہ ان کو وہ ٹچ کر سکتے ہیں یا ان کے پاس جا سکتے ہیں، اس صورت میں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر وہ بھی جو خواتین تھیں، جب مشرک خواتین آئی تھیں مسلمانوں کے قبضے میں، تو اس میں بھی اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، کہ تو شوہر موجود ہیں وہاں پہ مکے میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، تو اب یہ ہمارے پاس آ گئی ہیں، اب ہم کیا کریں، تو وہ اس میں پریشان تھے۔ تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی، اس نے واضح کر دیا کہ الا ما ملکت ایمانکم، جو کہ ملک یمین یا لونڈیوں کی صورت میں آئی ہیں، وہ ہے، اس میں 1 مہینہ صبر کرنا ہوگا، اس کے بعد تم ان کو رکھ سکتے ہو اپنے پاس، پھر وہ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ اس میں ایمان لانا ضروری نہیں ہے، وہ مشرک تھی یا یا نہیں ایمان لائیں گی تو پھر نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جب یہودی اور عیسائی خاتون سے ہو سکتی ہے، اس طرح مشرک عورت کو بھی رکھ سکتے ہیں، جب تک کہ وہ اس کے بعد اس کی تربیت کریں، سمجھائیں، بتائیں تو ایمان قبول کر لے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے ایمان لانا۔
تو اس کے بعد جو فرمایا یہ تو ان کے بارے میں والمحصنات ہی کی بات ہو رہی ہے، اور احسان کا جو لفظ ہے جو قرآن نے یہاں پہ استعمال کیا والمحصنات من النساء، اب اس کو قرآن کریم میں ایک تو یہ ہے کہ جو شادی شدہ عورتوں کے معنی میں استعمال کیا ہے، جیسے یہاں پر ہے کہ وہ جو شادی شدہ ہیں ان کے شوہر موجود ہیں تو لہذا پھر ان سے کوئی مرد شادی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا ہے کہ آزاد عورتوں کے بارے میں، آزاد عورتوں کے بارے میں بھی محصنات کہا ہے قرآن کریم میں۔ المحصنات تو وہ اس سے مراد وہ آزاد ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں، لونڈیاں جو ہیں ان کو محصنہ نہیں کہا جائے گا۔ اور تیسرا ہے جو مفہوم وہ ہے پاک دامن عورتوں کے معنی میں، پاک دامن عورتوں کے معنی میں یہاں پر بھی آئے گا اور سورہ مائدہ میں بھی آئے گا، وہاں پہ بھی جو پاک دامن عورتیں ہیں جیسے ان کے بارے میں فرمایا اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو، تو ان کے لیے وہاں شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے کہ پاک دامن ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ کسی قسم کی غلط قسم کی عورتیں ہوں۔ اور اس کے بعد جو فرمایا یہ کرنے کے بعد کہ یہ ہے کتاب اللہ علیکم، تو کتاب اللہ کا جب ذکر آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اب یہ شریعت میں جو کچھ آ چکا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس کا اب تمہیں لازمی اس کا خیال رکھنا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ جو رشتے بتا دیے گئے ہیں جو محرمات کے ہیں وہ بھی، اور یہ بھی جو یہاں بتائے گئے ہیں سب یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اس کا قانون ہے، اس کے قانون کی پیروی کرنی ہے، اس کو اپنے طور پہ جائز نہیں قرار دینے کہ چلو جی عدت میں نکاح کر لو، اس لیے کہ وہ اس سے بہت فائدے ہو جائیں گے، پیرنی صاحبہ نے کہا ہے تو لہذا وہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے یہ غلط بات ہے کہ ہم شریعت کو بھی اپنی لونڈی بنا لیں کہ جب چاہا اس کو اپنے طور پہ کر لیا، جب چاہے اس کو چھوڑ دیا، جب چاہے لے لیا، ایک مذاق بنایا رکھا ہے۔ تو شریعت مذاق نہیں ہے، شریعت اللہ کا قانون ہے جو فرمائے کہ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب کتاب اللہ کا ذکر آتا ہے اس سے مراد صرف قرآن ہی نہیں ہوتا، اس میں پوری شریعت مراد ہوتی ہے، سارے احکامات قرآن سے حدیث سے سب شامل ہیں، وہ ہیں۔ کتنی اس کی مثالیں ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ جائیں تفصیل میں، لیکن یہ لفظ یاد رکھیے کہ جب کتاب اللہ کا ذکر آئے گا تو وہاں پہ آئے گا، لیکن جب قرآن کے بارے میں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، وہاں کلام اللہ کہا ہے۔ اگر تم سے کوئی پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یعنی قرآن سناؤ اس کو، قرآن بتاؤ، اللہ کا کلام بتاؤ، یہ بتاؤ، تو یہ اس سے پھر وہ بات کو سمجھ جائے گا۔ تو وہاں پہ کلام اللہ کہا ہے تو اس سے مراد پھر وہ قرآن کریم ہے۔ لیکن کتاب اللہ جب آئے گا، کتاب اللہ علیکم، تو اس سے مراد یہ شریعت ہے جس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل وہ یہ کہیں کہ یہ چیز قرآن میں تو ہے ہی نہیں، پھر اللہ نے کیسے کہہ دیا کتاب اللہ علیکم؟ تو یہی کہا جائے گا کہ جو چیز کتاب میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں موجود ہے، دونوں مل کے شریعت بنتی ہے، شریعت الہیہ جو ہے وہ دونوں سے مل کر بنے گی، تو لہذا پھر وہ ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ کتاب اللہ علیکم، اور اس کے بعد جو فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اب یہاں پہ ہے کہ ان کے علاوہ باقی جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، جتنی بھی محرمات بیان کر دیے، مگر 4 شرطوں کے ساتھ وہ یہاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلب کرو، ان تبتغوا باموالکم، طلب کرنی ہے، مطلب یہ ہے کہ نکاح ہونا ہے، ایجاب و قبول ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نکاح ہوگا ایجاب و قبول کے ذریعے سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جیسے کہ چند دوست ملے، لڑکے لڑکیاں، چلو جی آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، بیٹھ کے چلو جی نکاح ہو گیا، تو میری بیوی، تو میرا شوہر، چلو جی شادی ہو گئی۔ یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، اس کا باقاعدہ جو طریقہ ہے وہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مال دینا، ان تبتغوا باموالکم، مال، وہ مہر دینا ہوگا، مہر دیا جائے تو اس کے مطابق یا تو بتا دیا جائے کہ اتنا مہر ہوگا اور وہ اس کے مطابق دیا جائے اس کو، اگر نہیں ہے تو پھر وہ جو اس طرح کا عرف ہے وہاں پر، جو بھی وہاں پہ اس قسم کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اس کا مہر دیا جائے اس کو۔
یہ نہیں ہوگا کہ مہر کے بغیر ہی چلو شادی کر لو۔ تیسرا یہ ہے کہ ان عورتوں کو دائمی لینے کے لیے، ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے، وقتی طور پہ نہیں، عارضی طور پر نہیں کہ بس جی اپنے جذبات پورے کر لیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی جو مرضی کر لیں، نہیں، اس کے لیے پھر وہ یعنی ہمیشہ کے لیے ہوگی، جب تک کہ انسان کی زندگی ہے اس کے لیے اس نے رکھی ہے یہ بیوی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ وقتی طور پر 2-3 مہینے کے لیے ہے یا 4 مہینے کے لیے 10، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک بدکاری کا وہ ہے طریقہ جو اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ پھر وہ متاع حرام ہے، وہ جو متاع والا معاملہ ہے وہ حرام ہے، کہ وہ نہیں ہوگا کہ جس میں ایک مدت معین ہوتی ہے کہ اتنے مدت کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں، تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ قرآن کریم سے بھی اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا تھا، اس کو آپ نے جائز قرار نہیں دیا تھا، وہ ایک وقت کے لیے تھا، چلا آ رہا تھا سلسلہ ایک ان کے یہاں، تو وہ آپ نے کیا ظاہر ہے کہ فوجی وہ اپنے گھر سے بہت دور ہیں، اب وہاں پر نہیں ہیں، انسان کی فطری ایک خواہش ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر اس کا احترام کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی کہ وہ وہاں کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ وقتی طور پر نکاح کر لیں، اور اس کے بعد جب وہاں سے جائیں تو ختم کر دیں اس کو، یعنی وہ اس کا وہ ایک لمٹ ہوگی، اس کے اندر رہتے ہوئے 1 ہفتہ 10 دن مہینہ جتنے بھی رہنا ہے اس میں کر لیں، اس کے بعد پھر ختم۔ تو وہ حرام قرار دے دیا، وہ نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ علانیتاً نکاح کے طور پر ہو، یہ دوستی یاری کے طور پہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ چلو جی دوستی ہے، یاریاں ہیں، گرل فرینڈ ہیں، بوائے فرینڈ ہیں، چل رہی ہیں سب، یہ اس میں جیسے بھی آج کل کی یہ ساری خرافات ہیں، وہ نہیں، بلکہ باقاعدہ اس کے لیے اعلان ہو، نکاح ہو، بتایا جائے، لوگوں کو پتہ چلے۔ جیسے ہمیں کہا گیا کہ نکاح کے بارے میں اور ولیمے کے بارے میں کہا گیا، تو ظاہر ہے وہ اسی لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گی جی فلاں کی لڑکی تھی، فلاں کا لڑکا، تو دونوں کی شادی ہو گئی، ہم شریک ہوئے تھے اس میں، کوئی پوچھے گا تو لوگ بتائیں گے کہ ہم تو اس کا ولیمہ کھا کے آئے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے چھپی نہیں رہے گی، لیکن ایک چھپا کر کریں گے تو اس سے پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں اس سے شادی کی یا نہیں کی۔ اب کئی اس طرح ہوتا ہے، کتنے ہی ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے بھی کہ ان کی ایک شادی تو وہ کر دی ماں باپ نے کہیں پہ گاؤں میں، دیہات میں، اب اس کو پسند نہیں آتی وہ دیہاتی عورت، وہ چاہتا ہے کہ ایک ماڈرن ہو اور آج کل کے فیشن کے مطابق ہو، تو وہ پھر چھپ چھپا کے دوسری شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ چھپا کر کرنا جو ہے یہ غلط ہے، کرنا ہے تو کرو، ڈنکے کی چوٹ کرو، اگر کرنا ہے تو کرو، تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے، 2 کرو 3 کرو، کرو تو، لیکن یہ نہیں کہ چھپ کر نہیں ہے۔ اور اسی میں پھر یہ بھی شامل ہو جائے گا چوتھی شرط میں کہ وہ ولی کی اجازت سے ہو، ولی کی اجازت سے ہو۔ یہ بغیر ولی کے جو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور وہ پھر اپنی دوستی یاری میں وہ ساری زندگی تباہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ والدین کی تو رضامندی ہوتی نہیں، والدین نے اتنی ان کو پالا پوسا بڑا کیا اور وہ انہوں نے پھر سب چھوڑ چھاڑ، ماں باپ روتے ہوئے ہیں اور وہ نکل جاتی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ یہ چیز جو ہے انتہائی خطرناک ہے، معاشرے کی تباہی کا معاملہ ہے یہ۔ تو لہذا پھر اس میں یہ بھی شامل ہو گیا کہ وہ ولی کی اجازت کے ساتھ ہو، ولی کی اجازت کے بغیر ہوگی تو پھر وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، جیسے رسول اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو لہذا وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ اگر وہ نکاح کرتی بھی ہے وہ عورت کسی بھی مرد سے بغیر اپنے ولی کی اجازت کے، تو اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ بدکاری کی مرتکب ہو رہی ہے۔ تو یہ واضح، جب تک کہ اس کو مانے گا نہیں، اجازت نہیں دے گا، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ اس لحاظ سے بتا دیا گیا کہ یہ وہ طریقہ ہے۔ اور پھر جو فرمائے کہ احل لکم ما وراء ذلکم جو ذکر آیا ہے اسی آیت میں، اس میں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو حدیث میں جو حرمت آئی ہے، اس لیے کتاب اللہ جب ہم نے کہا ہے، ایک تو وہ حرمت قرآن میں آ گئی، ایک جو حدیث میں آئی ہیں، جیسے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی پہلے بھی کہ خالہ، بھانجی اور پھپھی بھتیجی، ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا ایک نکاح میں، جیسے 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی اس طرح یہ دونوں نہیں جمع ہو سکتی۔ 4 سے زیادہ عورتیں نکاح میں نہیں رکھ سکتا کوئی شخص کہ 5 6 7 8 10 کر لے، ایسا نہیں ہے۔ پھر نکاح متعہ جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، حلالہ جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، وہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو حلالہ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں
یہ سب یہ حرام ہے، بدکاری کے اڈے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ سب نہ وہ حلال ہوتی ہے اور نہ یہ کون نہیں چاہتی؟ مطلب بچی اگر نہیں چاہتی ہے ایک بندے کے ساتھ شادی کرنا، لیکن بڑی وجہ ہے کہ نہیں جی تمہیں یہی شادی کرنا. ہاں نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اسی لیے کہ کہا گیا ہے کہ لڑکیوں سے، بچیوں سے ان کی مرضی معلوم کرو، یہ کہا گیا ہے کہ یہ اب ولی کی ذمہ داری ہے. ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے کہ میں تمہارا نکاح فلاں شخص سے کرنے والا ہوں، چاہتا ہوں، تمہیں راضی ہے؟ تو اسی پر پوچھا صحابہ کرام نے کہ ایک جو کواری ہے وہ تو نہیں بتائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اذنھا سماعتھا، اس کا جو اجازت ہے وہ اس کی خاموشی ہے، خاموشی ہی اس کی جو اجازت ہے. اور لیکن جو ایسی عورت ہو جو کہ شوہر دیدہ ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، وہ اپنی زبان سے کہے گی، وہ کہے گی ہاں ٹھیک مجھے قبول ہے، میں تیار ہوں. تو بتا کہہ دے کہ نہیں تو پھر نہیں، پھر وہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے. اس لیے کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اسی لیے یہی کیس لے کر کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے ایک فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے میری، اور مجھے پسند نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں اس میں؟ تو آپ نے بلایا اس کو کہ تم یہ کیا کرنا چاہتے ہو اپنی بیٹی سے؟ بیٹی تو نہیں چاہتی ہے. تو اس نے کہا کہ جیسا آپ کہیں. تو لیکن بیٹی نے کہا کہ میں یہی چاہتی تھی، کہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی بتانے کا حق موجود ہے. میں اپنے باپ کی بات کو قبول کرتی ہوں، ٹھیک ہے جو وہ کر رہا ہے مجھے قبول ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات مل جائے کہ عورتوں کا بھی حق ہے موجود ہے، عورتوں کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی بیان کریں، ان سے پوچھا جائے. یہ نہیں وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جس کو چاہو دے دو، بلکہ ان سے پوچھو، بات کریں. بچی کی ماں ہے جیسے، وہ اس سے بات کرے، پوچھے اس سے، اگر وہ خاموش رہتی ہے یا بول دیتی ہے ٹھیک ہے ختم بات ہوگی. والدین اس کو کر دیں شادی اس کی، اسی میں برکت ہوگی. لیکن زبردستی نہیں کہ نہیں یہیں پہ کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا. اور جیسے انگلینڈ سے لا کے لڑکیوں کی شادیاں یہاں کرتے ہیں، اور وہ انگلینڈ میں ایک پلی بڑی لڑکی وہ یہاں پہ آ کے کیا کرے گی؟ گاؤں میں، دیہات میں کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں. اسی لیے کہ جو ہم شریعت پہ عمل نہیں کرتے، ہم قرآن کو نہیں دیکھتے، قرآن کیا کہتا ہے ہم سے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے ہم سے، وہ ہم نہیں مانتے. اس کو وہ ایسے ہی زبردستی اس کو مسلط کر دیا. وہ یہی ہوتا ہے کچھ عرصے رہتی ہے، اس پر لڑائی جھگڑے فساد، ختم، پھر وہیں کہ وہیں آ گئے. اسی لیے کہ جب ہم شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، تو اسی لیے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کو جو کورٹ میرجز ہوتی جی ہاں، وہ بھی تو بغیر ولی کے ہیں، غیر شرعی ہیں، بغیر ولی کے ہیں. وہ تو جا کے انہوں نے کر لی کہ وہ جو عدالتیں کہتی ہیں کہ جو دو محبت کرنے والے جو دل ہیں ہم ان کو توڑ نہیں سکتے. ان کے ماں باپ کے دل تو توڑ دیے تم نے، ان کے دل نہیں توڑ سکتے. یہ کہاں کی وہ شریعت ہے یا عدالت ہے یا انصاف ہے؟ یہ کوئی نہیں دیکھتا. سپریم کورٹ بھی یہی کہتی ہے نہیں ہم اس کو منع نہیں کریں گے. کیوں نہیں منع کرو گے تم؟ تمہاری بیٹی ذرا بھاگ کے دکھائے نا، پھر تم دیکھو. یہ تو حالت ہے. اسی لیے کورٹ میرج بھی یہ بھی ایک وہ غلط تصور ہے، غلط طریقہ ہے کہ اس طرح وہ نکاح نہیں ہوتا. اس لیے کہ ولی کی اجازت ہی نہیں ہے. ولی کی اجازت کے بغیر اس نے جا کے کورٹ میرج کر لی تو وہ پھر قابل قبول نہیں ہے. دونوں طرح سے کمجوش. باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مرضی معلوم کرے، اور بیٹی کی بھی ہے کہ وہ پھر اس کے مطابق اس کو قبول کرے یا بتا دے اچھے طریقے سے کہ نہیں میں نہیں سمجھتی ٹھیک کہ میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ. تو بتا دے اپنے باپ کو ماں کو بتا دے. تو وہ پھر اس کو مسئلہ ان کو چاہیے کہ اس کو پھر اس کو سمجھے، اس کی بات کو اس کو وزن دے، سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے مطابق عمل کرے، زبردستی نہیں کرے. اس لیے کہ ساری زندگی کا معاملہ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی سودا لیا اور نہیں واپس اچھا لگا تو واپس کر دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا اس میں. یہاں یہ چیز تو نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے جو ہم نہیں سمجھتے. اور اس کے بعد جو فرمائے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، ظاہر ہے کہ آدمی پھر ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی بیوی سے، اطمینان و سکون حاصل کرتا ہے،
تو اس کو پھر یہی ہے کہ وہ انہی 4 شرطوں کے ساتھ، اس کے لیے 4 شرطیں جو بیان کر دی ہیں قرآن کریم نے، انہی کے ذریعے ہی سے پھر وہ اس کے لیے وہ نکاح جائز ہوگا۔ اور اسی سے ہی پھر بعض لوگوں نے جو متاع کو جائز قرار دیا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو یہ متاع آ گیا تو لہذا متاع جائز ہے۔ تو یہی غلط بات ہے، اس کی تو مراد یہ نہیں ہے، یہ جائز نہیں اس طرح کی بات کرنا کہ متاع، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، میں نے تمہیں عورتوں سے متاع کی اجازت دی تھی، ماضی کا صیغہ ہے، مگر اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب جس کے پاس متاع والی عورتیں ہیں وہ انہیں چھوڑ دیں، اور جو مال انہیں دیا ہے ان سے واپس نہ لیں۔ تو یہ سب آپ نے اسی وہ اعلان کروا دیا تھا کہ پہلے صرف اسی لیے کہ ضرورت کے تحت ایک طریقہ چلا آ رہا تھا، اس کے لحاظ سے آپ نے اجازت دے رکھی تھی، اس میں وہ متاع کر لیتے تھے۔ لیکن اب جب کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ واضح ہو چکی ہیں، اب وہ چیز نہیں رہی، اب وہ متاع نہیں ہوگا، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ اسی لیے پھر اس سے وہ لفظ نہیں لیا جا سکتا، یا وہ جواز نہیں لیا جا سکتا کہ متاع کرنا جائز ہے، ایسی بات نہیں ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ اور ان کے لیے فرما دیا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ اب ان کے لیے تم نے لازمی ان کا مہر دینا ہے۔ یعنی پہلے تو مہر لکھا گیا تھا، لیکن جب ان سے باقاعدہ تعلق قائم ہو گیا، اب وہ لازمی ہو گیا مہر کا معاملہ، کہ اگر اب تم نے چھوڑنا ہو یا کچھ اور معاملہ ہو تو مہر دینا پڑے گا تمہیں۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ، اور یعنی اگر وہ باہمی رضامندی سے وہ کمی بیشی کرنا چاہیں، کہ وہ کہیں کہ نہیں، لڑکی کہے کہ جو میرے باپ نے اس وقت لکھوا دیا تھا کہ 10 لاکھ ہو، 50 لاکھ ہو، اتنا ہو، یہ ہو، وہ ہو، تو کوئی بات نہیں، تم کم کر دو، تو آپس میں وہ طے کر لیں، کسی قسم کی کمی بیشی کر لیں، کوئی حرج۔ وہ یا کہہ دے معاف کر دے، میں نہیں لیتی، ٹھیک ہے، اس کی مرضی۔ تو یعنی یہ کلیتاً اس کی مرضی ہے، اور پھر دونوں کی رضامندی ہے، دونوں آپس میں جو بھی قرآن نے جو کہہ دیا ہے کہ فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، فرض ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ آپس میں اب میاں بیوی ہیں، تو اب وہ مہر تو لازم ہو گیا۔ لیکن اگر وہ آپس میں کسی قسم کا کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، مرضی تمہاری۔ مطلب ہے کہ یہ نکال دیا ذہن سے کہ یہ کوئی قیمت نہیں ہے، عورت کی قیمت نہیں دے رہے کہ اس کو اتنے لاکھ روپے دیں گے، اتنے بھیڑ بکریاں دیں گے، اتنے اونٹ دیں گے، اتنی گاڑیاں دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ قیمت لی جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک ٹوکن ہے اس بات کا کہ معلوم ہو کہ وہ آپس میں شادی ہو رہی ہے۔ تو یہ مہر کا معاملہ آسان کر دیا گیا اسلام نے، اس میں کسی قسم کی وہ سختی نہیں رکھی جو ہم نے بنا لی ہے اپنی طرف سے کہ افراط و تفریط ہے، یا تو لاکھوں میں کروڑوں میں ہوگا، تو کہ اس کا جو ہم مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں، بکواس، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کا جب 50 لاکھ رکھیں گے تو اس کا وہ شوہر جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکے گا، بھئی یہ بات تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جی شرعی مہر قائم کر دیں، شرعی مہر کیا ہوتا ہے بھائی؟ 32 روپے 4 آنے، بلائے نا پھر 32 روپے 4 آنے کہیں سے، تو وہ چیز جو ہے وہ کیا 7:45، تو وہ انہوں نے اب بنا لیا ہے۔ تو شریعت یہاں یاد آ گئی کہ جی مہر شرعی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جیب سے پیسے نکل رہے ہیں، اب وہ کھل رہے ہیں کہ اب یہ ہم نے پیسے کیسے دینے اب اتنے، تو یہ بات غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب وہ دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو نکاح مہر تھے آپ نے مقرر کیے تھے، آپ کی صاحبزادیوں کے تھے، صحابہ کرام کی شادیاں ہوئیں ان کے مہر تھے، ذرا دیکھیں، چیک کریں کہ اس زمانے کے لحاظ سے وہ جو ایک معقول رقم تھی یا معقول چیز تھی وہ دی جاتی تھی۔ اب حضرت عبدالرحمن عوف بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک گٹھلی سونا، وزن نواۃ من ذہب، ایک گٹھلی سونا جو ہے وہ میں نے مہر دیا ہے۔ تو ظاہر ایک گٹھلی ہے، وہ یہ برابر سونا ہے، اس کی کوئی قیمت تو ہوگی نا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ 5-10 روپے کا ہوگا، تو وہ انہوں نے دی اس وقت، تو اس کو مہر کہا گیا۔ اسی یہ جو
جی ہاں، اس زمانے میں جتنا بھی اس کا کوئی ہوگا وزن اس کے مطابق. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ ایک چیز وہ موجود ہے کہ اس میں یہ چیز ہونی چاہیے. ایک عورت کی قیمت نہیں ہے، اس کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے ایک ٹوکن ہے جو رکھ دیا گیا ہے. اگر آپس میں وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، نہیں لینا ہے، مرضی ہے ان کی، کر لیں. اس کے بعد جو فرمائے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے. اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے. تمہارے بعض میں سے ہیں تو ان میں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دے دو. تو اس کے بعد جو یہاں پہ لائے ایک اور بات کہ من لم یستطع منکم طولا، کہ اب تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ایک آزاد مسلمان ہے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو لیکن اس کی مالی حالت اتنی نہیں ہے. اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مہر کا معاملہ جو ہے وہ جہیز تو خیر ہے ہی نہیں شریعت میں، اس کو تعلق ہی نہیں، مہر کا ہی معاملہ ہے. اب مہر دینا ہے اس نے، جو بھی اب ایک عرف ہوگا اس معاشرے میں جو دیا جاتا ہوگا اس کے مطابق اس نے دینا ہے، لیکن اس کی طاقت نہیں ہے. تو اب کیا کرے وہ؟ تو اس کے لیے قرآن نے اس کو کہا کہ پھر وہ جو لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لو. شرط کیا ہے؟ من فتیاتکم المؤمنات، جو کہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان سے تم شادی کر لو، پھر نکاح کر لو. تو یہ اس سے فائدہ ہو جائے گا. ابھی وہ لونڈی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اولاد آزاد ہوگی اس لیے کہ باپ آزاد ہے، اور وہ بھی اس کو بھی آزادی مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو وہ بھی آزاد ہو گئے، یہ بھی آزاد ہے. تو یہ ہے تو یہ فرما دیا گیا کہ ایسی صورت میں کہ لیکن بتا دیا گیا کہ مالی حالات اتنے نہیں ہیں کہ وہ ایک جو آزاد ایک خاتون ہے اس کو افورڈ کر سکے، اس کا مہر دے سکے، وہ نہیں ہے. تو اس کو اجازت دے دی گئی کہ وہ کسی بھی لونڈی سے کر لے، نکاح کر لے، شادی کر لے. تو یہ اس کے لیے مناسب ہوگا. اور پھر یہی فرمایا کہ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے تمہارا ایمان کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، وہ سب اس کے پاس معلوم ہے. اس کی کوئی وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تمہارے سے، تمہاری باتوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب وہ جانتا ہے. تم کیا چاہتے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نیت میں کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بعضکم من بعض، کہ تم بعض میں سے ہیں، یعنی مطلب کہ آپس میں ایک تعلق ہے، سب آدم کی اولاد ہو، ایک ہی ملت ہو. تو پھر محض لونڈی کی وجہ سے تردد مت کرو، یہ کہنے کا مقصد ہے. یعنی کہ لونڈی ہے تو لہذا نہیں اب یہ تو یہ ہے وہ ہے، اب اس سے میں کیسے شادی کر لوں، میں آزاد مرد ہوں، مجھے بھی چاہیے کہ بھائی کرو نا، پھر لاؤ، پھر اس کا دو، اس کا مہر دو. پھر لونڈی تو راضی ہو جائے گی، تھوڑے بہت سے گزارا ہو جائے گا، لیکن ایک جو آزاد عورت ہے اس کا ایک اسٹیٹس ہے، اس کے مطابق دینا چاہیے تمہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے اس بات کا خیال رکھا ہے. اس صورت میں جو لونڈی سے نکاح ہوگا، جو لونڈی کا مہر ہے وہ لونڈی کی ملکیت ہوگا یا اس کا مالک اس کے مالک کا ہوگا. ذکر اس کی طرف کیا گیا ہے، منسوب اس کی طرف کیا ہے، لیکن وہ مالک کا ہوگا. اسی لیے آگے جو آ رہا ہے اسی میں ہی کہ ان سے پھر نکاح کر سکتے ہو. کس طرح؟ وہ فرما دیا کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کی آزاد مسلمان عورت سے نکاح کے لیے ولی سرپرست کی اجازت ضرورت ہوتی ہے. اس کا ولی ہوگا، اس کی اجازت سے شادی ہوگی، ایک آزاد خاتون اگر ہو تو. لیکن اگر لونڈی ہے تو اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے، مالک اجازت دے گا. تو کہ ٹھیک ہے تم نے اس سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے، کر لو. اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو نہیں ہوگی. اگر وہ اجازت دے جاتا ہے تو پھر بالغ کا رائٹ اس سے تمتع کرنے کا ختم ہو، وہ ختم ہوگی. ظاہر ہے کہ دو سے تو نہیں ہوگا نا، پھر وہ چیز تو نہیں ہوگی. اب مالک سے ختم ہو گیا، اس لیے مالک نے اپنی چلیے اپنا حق ختم کر دیا، اب وہ اس کے شوہر کا حق بن گیا. ہاں خدمت لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جائے، شوہر کے پاس رہے.
اور غلام بھی اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی اپنے مالک کی اجازت سے کرے گا، مالک کی اجازت دے تو وہ پھر نکاح کر سکتا ہے کسی بھی لونڈی سے۔ اور دوسری بات فرمائی گئی وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور یہ فرمایا کہ ان کے جو مہر ہیں وہ ان کو ادا کر دو۔ آتوہن اجورہن بالمعروف، جو معروف طریقہ ہے تو اس کے لحاظ سے ان کا مہر تمہیں دینا ہوگا، مہر ان کو دینا لازمی ہوگا۔ یہاں پر بھی اس کی ذکر کر دیا ہے، چاہے وہ لونڈی ہے، تھوڑا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، جتنا بھی ہے وہ تم نے اس کو دینا ہے۔ تو ان کو ہی کہا گیا، ان کی طرف کیا گیا ہے، لیکن اصل جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ان کے مالک کے پاس ہی جائے گا، مالک کا ہوگا۔ اور مقصد کیا ہے؟ محصنات، تو یہاں پہ جو صاف کہہ دیا گیا کہ محصنات، کہ وہ نکاح میں جو لائی گئی ہوں تو وہ پھر اسی لحاظ سے ہوں کہ وہ اپنی اس کو عزت و آبرو کو حفاظت کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آئی ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے۔ غیر مصافحات، کہ بدکاری کرنے والی نہ ہوں، وہ عورتیں نہ ہوں ان میں کہ جو اس قسم کی کاموں میں لگی ہوئی ہوں، بدکاری کرنے والی۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی وہ چھپی ہوئی یاریاں دوستیاں بناتی ہوں، وہ بھی نہ ہوں۔ تو یہ ہے کہ اس کو ایک طرح سے اس میں ذکر کیا گیا ہے کس طرح اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر تم تو یا تو شوہر کے اس کے پاس رہے، مالک کے پاس رہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے کسی اور مرد سے تو وہ بھی اس کے لیے بھی جائز قرار دے دیا گیا۔ تو کوئی بھی مرد چاہتا ہے اسے چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو وہ بھی شادی کر سکتا ہے، جیسے قرآن نے اجازت دے دی، لیکن شرط یہی ہے کہ ایک تو مہر دینا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ پاک دامنی کی شرط ہوگی، تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بدکاری یا کوئی غلط قسم کے معاملات نہیں ہوں گے۔ ان تمام چیزوں سے بچ کے تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دیا، فَإِذَا أُحْصِنَّ، کہ اگر وہ اس کے بعد جب وہ نکاح میں لائی جا چکی ہیں، شادی کر لی ہے، اب اس کے بعد وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں، بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں، تو کیا ہوگا؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا کا نصف ہوگا جو آزاد عورتوں پر ہے، جو آزاد عورتوں پر ہے اس کا نصف ہوگا۔ تو یہاں پہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا، قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے جنہوں نے اس کو رجم کو مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے یہاں سے نقطہ نکالا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نصف ما علی المحصنات، تو اس کی تو اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس پہ تو رجم ہے جسے تم کہتے ہو، تو رجم کا نصف کیسے ہوگا بتاؤ؟ تو ظاہر اس کا نصف تو ہو ہی نہیں سکتا، جب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر مطلب ہے کہ رجم ہے ہی نہیں، اس کو ہی نفی کر دی انہوں نے۔ اس قسم کے جو لوگوں نے غلط اس کا وہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو محصنات جو ہے یہاں پہ الف لام جو ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ عہد کے لیے ہے۔ عہد سے مراد ہوتی ہے کہ نہیں جو پہلے گزر چکی ہے بات، تو اس کو عہد کے لیے کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ذہن میں موجود ہے وہ چیز، اور ابھی ذکر کی ہے ہم نے، اب دوبارہ جب ذکر کی تو وہی مراد ہے جو پہلے کہی تھی ہم نے، وہی بات قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس سے وہ مخصوص محصنات یعنی کنواری آزاد عورتیں مراد ہیں، ان کے لیے ہے وہ عذاب۔ جو کنواری ہیں ان کا جو سزا ہے 100 کوڑے ہے، تو 100 کوڑے کے تو آدھے ہو سکتے ہیں 50، تو لہذا وہ مراد ہیں۔ تو یہاں پہ وہ مراد ہے ہی نہیں جو شادی شدہ ہے، تو اسی لیے پھر اس کی وہ آدھی ہو جائے گی، اس کے 50 کوڑے ہو جائیں گے۔ تو یا لہذا پھر جو لونڈیاں اگر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی زنا کریں تو انہیں وہی سزا دی جائے گی جو کنواری آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہے، وہ دیا جائے گا، چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ رجم تو ہے شریعت میں لیکن اس کا آدھا تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ قرآن کریم کا اصل مقصد کیا ہے اور کیا چیز اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں، تو لہذا پھر وہ اس قسم کے رجم نہیں کیا جائے گا۔ تو لہذا یہ چیز واضح کر دی گئی ہے جیسے کہ قرآن کریم نے بتایا۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اور پھر فرمایا کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ،
یعنی مذکورہ شرطوں کے ساتھ لونڈی سے نکاح صرف اسی صورت میں جائز ہے جب کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایک شخص جو ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ اس کی خواہش رکھتا ہے اور آزاد عورت سے شادی کر نہیں سکتا اس لیے کہ مالی حالت اتنی نہیں ہے، تو اس کو اجازت دے دی تو ٹھیک ہے لونڈی سے کر لو، پر تو یہاں پہ مہر اتنا نہیں دینا پڑے گا جتنا وہاں دینا پڑ رہا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ خاص طور پہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، اور عنت سے مراد یہی ہے کہ وہ جو کہ گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم گناہ میں پڑ جاؤ گے تو لہذا پھر تم اس سے بچ جاؤ، اور اس میں اس قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے تم بدکاری کرو، بے حیائی کرو۔ اور اس سے بڑھ کر جو کہہ دیا گیا ہے کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہ لونڈی سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے، مطلب یہی ہے کہ پھر وہ اگر ایسا ہے بھی تو صبر کر لو، برداشت کر لو۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نوجوانوں کو، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے اس کی تمام وہ ہے تو اس کو چاہیے کہ شادی کرے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا ہے کہ اگر نہیں ہے تو علیہ بالصوم، اس کو چاہیے روزہ رکھے۔ روزہ جو ہے وہ اس کی خواہشات کو ذرا کمزور کر دے گا۔ تو لہذا یہ ہے کہ صبر کا طریقہ بھی بتا دیا کہ صبر کیسے کرنا ہے، کہ روزے رکھ کے وہ شخص جو ہے اپنے خواہشات کو ذرا کنٹرول کر سکتا ہے، اس پہ قابو پا سکتا ہے۔ تو وہ چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غفور الرحیم، اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر یہی بتا دیا ہے کہ یہ بتانے کے لیے اس کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے اگلی آیت میں، وہ جو فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے، کھول کر بیان کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور تم پر مہربانی کرے، تمہاری توبہ قبول کر لے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہ ہے طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اس لیے بیان فرما دیے ہیں تاکہ تمہیں حلال و حرام کا پتہ چل جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی ہم جو چاہیں کر لیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنی ایسے کیسز آتے ہیں کہ وہ مرد کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، 3 طلاقیں ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، رجوع کر لیں گے۔ 3 طلاقیں دے دی تم نے، الگ الگ دے دی 3 مہینوں میں، اب کیسے کہہ سکتے ہو میں رجوع کر سکتا ہوں؟ آج اس طرح کا ایک ہے میرے پاس، وہ آئی خاتون کا کہ وہ یہی کہتی ہے کہ اس نے اس کے بعد رجوع کیا ہے، تو وہ بعد میں کیسے رجوع کر سکتا ہے؟ وہ ہے ہی نہیں، غلط ہے۔ تو یہ ہے چیزیں جو ہیں جو اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں لوگ، اپنی طرف سے شوہر کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، جو چاہے کر لے، اپنی مرضی، اپنی سہولت دیکھنی ہے، اپنا دیکھنا ہے کہ ہم اس طرح کیسے اسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ سختی سے اس کو منع کیا ہے۔ یہ آیت اسی لیے برا ہے، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ یرید اللہ لیبین لکم، تمہارے لیے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ تمہیں پتہ چلے۔ تو قرآن پڑھو، سمجھو، غور و فکر کرو، نافذ کرو اپنے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کرنی ہے، نہیں پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ مسائل بن جائیں گے، وہ ایسی سب باتیں غلط ہیں، سب یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں ڈالتا ہے وہ، لیکن اس میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ یوں ہو تو یوں کر لینا، یوں ہو تو یوں کر لینا، نہیں، جو بات کہہ دی ہے اس کے مطابق چلو، پھر دیکھو آسانی ہو جائے گی تمہیں، پھر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی جو کہہ دی وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں سے کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، کہ جو ان کے اچھے طریقے تھے اس کی ہدایت دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے، اس کے مطابق بھی دونوں طرح بتا دیا ہے۔ اگر ان کی طرح مخالفت کرو گے تو پھر مزہ چکھو گے، ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان پر عمل کرو گے، اگر قرآن نے بھی وہی بتا دی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم قرآن کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، ان کی باتوں پہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو یہ ہے واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے، یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے، کہ تم نے جو غلط کاریاں کی ہیں، غلط کام کیے ہیں،
ان سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. یہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اور اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، وہ بہت بڑا ہٹ جانا ہے. یہ ہے بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے. ایک اور اہم بات کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر رہو، غلطی ہو جائے توبہ کر لو، استغفار کر لو اور مان لو اس بات کو. لیکن وہ لوگ جو اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں، یہی دیکھیے جو آج کل کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہی ہے خواہشات کی ہے، کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ نہیں جو کچھ بھی ہو بس میری مرضی، میں نے طلاق دے دی ہے اب میں رجوع جب چاہے کر لوں. تو کیسے کر لو گے تم؟ تو یہ ہے یتبعون الشہوات، اپنی خواہشات کے اسیر، اس کے پیچھے چلنے والے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہماری مرضی چلنی چاہیے، جو ہم چاہیں وہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہی ہے کہ فرمایا کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بالکل ہی ہٹ جاؤ، بالکل ہی ہٹ جاؤ اس راستے سے، اس قرآن کے راستے سے، حدیث کے راستے سے ہٹ کے اپنی مرضی کے قانون پر آ جاؤ، جو تمہیں قانون ملتا ہے اس کے مطابق چلو. تو یہ چیز غلط ہے، یہ قابل قبول نہیں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو لہذا انتہائی سختی سے اس بات کو بتا دیا کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کے احکام کی منافی ہے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور پھر یہ آیت بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتا. ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آسانی رکھی ہے. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ میں آسان شریعت لے کر آیا ہوں، شریعہ الحنیفیہ فرمایا آپ نے کہ یہ بالکل آسان شریعت ہے، وہ میں لے کر آیا ہوں. اور قرآن نے بھی کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں رکھی، آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اپنی اس میں الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح اپنی بات نکال لیں لیکن کوئی مشکل نہ پیش آئے. تو یہ بات غلط ہے. تو قرآن کریم نے یہ بات بتا دی، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے تخفیف چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے. دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن تم نے مشکل کر لیا ہے. اور یہی ہے کہ انسان تو ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ اسی لیے کہ وہ اپنی مرضی چاہتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پہ چلنا نہیں چاہتا. تو اسی لیے پھر مسائل بڑھتے ہیں. باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.